عمران بھائی یہ بتائیے گا کہ آج کی پروسیڈنگ میں کیا کارروائی ہوئی ہے، ذرا ڈیٹیل بتا دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ آج پھر سے جو ان سا ہے وہ ثاقب کے لائر جو پرنسپل کاؤنسل ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے۔ ان کے جو جونیئر کاؤنسل ہیں انہوں نے کورٹ کو اپرائز کیا کہ وہ ملک سے باہر ہیں، جبکہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ تفتیش میں ثاقب خان کو اور ان کی اہلیہ کو دونوں کو گناہگار ڈکلیئر کیا گیا ہے تفتیشی افسر کی طرف سے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اس مقدمے کے اندر۔ مزید اس کے جو انہوں نے اپنے موبائل فونز نہیں جمع کروائے تھے وہ موبائل فونز بھی جمع کروا دیے ہیں ادارے کے اندر، لیکن بحث کا جب عمل سٹارٹ ہوا تو انہوں نے یہ گراؤنڈ لے لی کہ پرنسپل کاؤنسل اویلیبل نہیں ہے۔ میں نے کیونکہ چھٹیوں پہ جانا ہے اور عدالت سے میں نے استدعا کی کہ آلریڈی اس میں بہت ساری جنسی ہے وہ ڈیٹس لے چکے ہیں، اس میں بار بار جنسا ہے عدالت نے ان کو انسٹرکٹ کیا، ڈائریکٹ کیا، اس کے بعد جا کے انہوں نے انویسٹیگیشن جوائن کی، اس کے بعد جا کے انہوں نے اپنی ڈیجیٹل ایکوپمنٹس جمع کروائے اور پورا لیوریج لیتے ہوئے لکوناس کا انہوں نے کورٹ کیس کو ڈیلے کیا۔ اب میں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ آپ میرے جو پریلیمنری آرگیومنٹس ہیں اس کی سماعت فرما لیں کیونکہ میں اویلیبل نہیں ہوں، لیکن ان کا یہی اصرار تھا۔ جو پٹیشنر سائڈ تھی جو ثاقب خان چدڑ ایم پی اے صاحب اور ان کی اہلیہ کے جو کو کاؤنسل تھے پرنسپل کاؤنسل کے ساتھ، کہ اس کو 15 تاریخ کے بعد لے جائیں، جبکہ عدالت کی اپنی تعطیلات بھی ہیں، جج صاحب نے بھی چھٹیوں پہ جانا ہے اور 31 تاریخ کے بعد ان کی واپسی ہوگی، تو 3 تاریخ کی اس کے اندر ڈیٹ پڑی ہے۔ اچھا سر، آپ نے آرگومنٹنگ میں یہ کہا ہے کہ ملزمان کی لبرٹی ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے، کیا ابھی بھی مومنہ اقبال کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس موقع کے اوپر یہ چیز سرفیس کرنا کہ مومنہ اقبال، اس کی فیملی، اس کے لیے ہر طرح سے چیزوں کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے مومنہ اقبال کے ہسبینڈ کے اگینسٹ بوانا میں ایک FIR درج کروائی گئی which was subsequent to all this incident۔ وہ FIR کا اخراج ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مومنہ کی بہن جو اس مقدمے کی وٹنس ہے ان کے خلاف انہوں نے پنجاب بار کاؤنسل میں ان کے لائسنس معطلی کی درخواست دے دی اور ان کو پنجاب بار کاؤنسل نے دونوں وہ جو فریق تھے ان کو طلب کیا اور وہاں پر ایک علیحدہ سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ پھر ثاقب خان چدڑ صاحب نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے رمشا اقبال جو کہ مومنہ کی بہن ہیں ان کے خلاف وہاں پر آسٹریلیا میں کوئی لٹیگیشن، کوئی کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کروا دی ہیں، جس کو فیس کرنے کے لیے رمشا اب آسٹریلیا جا چکی ہیں۔ سو ان کی لبرٹی کو کرٹیل کرنا اس لیے بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ انہوں نے تھانہ بوانا میں رمشا کے خلاف بھی ایک اور درخواست برائے اندراج مقدمہ دیا جس کے اوپر ایک انلیگل آرڈر بھی لے لیا جس کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ جسٹس اکبر گل کی عدالت نے اس کو آلریڈی سسپینڈ کر دیا ہے۔ سو ان کی لبرٹی کا ڈیل کرنا اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ انہوں نے اپنا جو موبائل فون ہے اس کو بھی واش آؤٹ کر کے جمع کروایا ہے ثاقب چدڑ صاحب نے، تو کوئی کیس آف بیل اس میں بالکل بھی بنتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ سو کنسیشن آف بیل مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانس یہاں پر نہیں ہے کہ ان کو بیل گرانٹ کی جائے۔ عدنان بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے ثاقب خان کو سزا ہوگی، کیونکہ NCCA نے جو کہا ہے کہ یہ ثاقب بھی اور ان کی وائف بھی ہیں وہ گلٹی ہیں، تو کیا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ابھی نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی وہ سپتمبر کی جو ہے سٹارٹ میں بتایا گیا ہے، تو اس پہ اب بحث و مباحثہ ہوگا یا پھر کیس کو ہمیشہ کی طرح لمبا ہی لے کے جایا جائے گا؟ جی میرے بھائی، ابھی تو بیل پروسیڈنگز چل رہی ہیں، سزا کا جو معاملہ ہے وہ تو ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہے اور اس کے لیے تو سفیشینٹ انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے۔ اس وقت بیل ہے کہ کیا گرانٹ ہو سکتی ہے کنسیشن آف بیل، کہ جب تک جو ان سا ہے وہ ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تب تک
ان کو بیل گرانٹ کی جائے. دیکھیں ثاقب خان صاحب کے خلاف ایک اور بہت اہم مقدمہ ابھی بھی زیر التوا ہے جو کہ کڈنی سکینڈل والا ہے. وہ 2017 غالباً 2017-18 کا مقدمہ ہے اور وہ ابھی تک زیر التوا ہے. تو جب آپ اپنی لبرٹی لے لیتے ہیں تو اس کو مس یوز اینڈ ابیوز کرتے ہیں. ہماری عدالت سے صرف یہی استدعا ہے کہ ان کی لبرٹی کو ایکسٹینڈ نہ کیا جائے, ان کو زیر حراست لے کے فردر انویسٹیگیٹ کیا جائے. سر آپ نے ایک آرگومنٹ میں یہ کہا کہ جو تھانہ روانہ ہے وہاں پر ہم جب وکلا سے باندھ جاتے ہیں ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے, ڈالے لے کے آ جاتے ہیں, بندوقیں دکھائی جاتی ہیں, تو یہ کون سے وکلا ہیں, کن کو دکھایا جاتا ہے؟ مومنا کے وکلا ہیں, یہ کیا؟ دیکھیں جی, یہ وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, وہاں پر انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے جب ہمارے جونیئرز جاتے ہیں ان کو, اور اس کے اوپر سمہاؤ ان کی لبرٹی کرٹیل ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جو کہ فردر اس میٹر کو ایگریویٹ کرے. اچھا یہ بتا دیجیے گا, اب ثاقب خان چدر کی طرف سے کوئی حمزہ کو تھریٹ کیا ہو یا مزید کوئی اپلیکیشن کسی جگہ دی گئی ہو, ایسی کچھ چیز ہوئی؟ جی کچھ ایسی معلومات ہے جو میرے لیے اس وقت شیئر کرنا ناگزیر ہے کہ ہمیں ریسنٹ پاسٹ کے اندر کچھ آفرز بھی کی گئی, کچھ اہم حلقوں کی طرف سے بھی آفرز کی گئی کہ سیٹل کریں, بٹ مومنا کا ایک پرنسپل سٹانس ہے. اس نے کہا کہ اگر میں اس کے اندر اس طریقے سے سیٹل کر لوں گی تو شاید یہ میری عوام مجھے معاف نہیں کرے گی, سیٹلمنٹ نہیں ہوگی کبھی بھی. جی اگر تو اپنی غلطی تسلیم کریں, معافی مانگیں دونوں میاں بیوی, تو اس صورتحال میں کوئی سیٹلمنٹ کے چانسز بن سکتے ہیں, مگر یہ نہیں ہے کہ کسی اور طریقے سے, کسی اور ذرائع سے, کسی اور مد میں سیٹلمنٹ ہو جائے. یعنی کہ اس چیز کے اوپر مومنا جو ہے وہ اپنے ٹو دی پوائنٹ ویری کلیئر یہ پوائنٹ ہے کہ معافی مانگے دین جو ہے وہ معافی ہو سکتی ہے. تب سوچا جا سکتا ہے جی اس کے بارے میں, تاکہ مومنا بھی شادی شدہ خاتون ہیں, اب وہ بھی اپنی زندگی کو آگے چلانا چاہتی ہیں, مگر ایشورنس ہو کہ یہ بعد میں کبھی بھی کسی طرح سے بھی جو ان سا ہے وہ تنگ نہیں کریں گے. یہ مومنا کے تمام عزیز و اقارب کو, دوستوں کو, جاننے والوں کو میسیجز کرتے رہے ہیں پاسٹ کے اندر, ان کو ان سے مومنا کی انفارمیشن لیتے رہے ہیں, مومنا کی CDRs نکلواتے رہے ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ان سا ہے کافی اہم ہے اس حوالے سے. آخری سوال یہ ہے کہ خبریں بھی چلی کہ ان کی صلح ہو چکی ہے, کس پوائنٹ پہ آگے اگر دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں کس پوائنٹ پہ آگے جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوا؟ نہیں ایسی کوئی صلح نہیں ہوئی تھی جی. آفرز کی گئی تھی, اہم حلقوں کی طرف سے آفرز کی گئی تھی. کروڑوں میں تھی سر آفرز؟ نہیں, دیکھیں جی جو آفرز ہیں وہ ویگ آفرز ہوتی ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, لیکن مومنا کا تو ان آفرز کے ساتھ کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. نہ وہ ایسی کوئی آفر سننا چاہتی ہے, نہ ہی وہ ایسی کوئی آفر تسلیم کرنا چاہتی ہے. بہت شکریہ سر.